وأن ليس للإنسان صاحب من سلم. قال الله تعالى: أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں لگایا ہوا ہے اس جگہ فوٹو کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو پیدا فرمایا ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کی جگہ بنایا ہے. اور ایک اصولی بات جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا کہ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ دنیا کے اندر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش اور محنت کرتا ہے. کسی بھی چیز پر محنت کی جائے تو ایک بے وجود چیز پر جب محنت کی جائے تو اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر اصول یہ ہے کہ انسان جس کام کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، کسی کام کے اوپر، کسی چیز پر اپنا وقت لگائے، اپنی جان لگائے، صلاحیت لگائے، اپنا مال لگا دے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو وجود عطا فرماتے ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلتا ہے. اسی طرح دین اسلام کے لیے محنت کرنا ہے. جو اسلام کے لیے محنت کرنے والا ہے وہ جتنا وقت دے گا، جتنی صلاحیت لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امتیوں کو نفع نصیب فرمائیں گے. عقیدہ ختم نبوت جیسے کہ یہ کورس چل رہا ہے، اس کورس کو کرتے ہوئے یہ بات ہمارے ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ جیسے اسلام کے لیے محنت کرنے والے، ختم نبوت کے لیے محنت کرنے والے موجود ہیں، اسی طرح ہر دور کے اندر ایسے فتنے آئے، اور خاص کر کے آج کے دور کا فتنہ یہ قادیانیت کا فتنہ ہے کہ جو دین اسلام کی مخالفت میں، عقیدہ ختم نبوت کے رد میں محنت کر رہے ہیں. ایک بنیادی سی بات ہے کہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں.
اور یہ اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ کسی شخص سے سوال کیا جائے کہ اللہ کے آخری نبی کون، تو وہ جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کسی بچے سے سوال کیا جائے، بچہ بھی اس کو جانتا ہے۔ مستورات میں کسی سے پوچھا جائے، ہر عورت اس کو جانتی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر مسلمان اس عقیدے کے بارے میں علم رکھتا ہے تو اس پر پھر یہ کورس کروائے جانے کی وجہ کیوں پیش آتی ہے؟ مختلف نشستوں کے اندر ختم نبوت کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر ختم نبوت کے منکرین قادیانیت کا فتنہ، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جیسے مسلمان ختم نبوت کے بارے میں جانتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان یہ بھی سمجھتا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں ہمارے سامنے ہے کہ ایک ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور دوسرا قادیانیت کا کفر ہے۔ ان دونوں باتوں کے بارے میں عام طور پر مسلمانوں کو علم ہے، پھر اس کے باوجود یہ کورس کس وجہ سے کروایا جاتا ہے؟ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کا تو علم ہے کہ ختم نبوت کہتے کس کو ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر دلائل کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ آج کا مسلمان نہیں جانتا۔ قادیانی مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے، لیکن قادیانیوں کے کفر کے دلائل کیا ہیں ہر مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال ان دلائل کو، ان تفصیلات کو سمجھنے کے لیے یہ کورس کروائے جاتے ہیں۔ اور اصل میں اگر عصری تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو اس وقت ملک پاکستان کے کالج اور یونیورسٹیاں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر قادیانیت کا فتنہ اپنے زور شور سے کام کر رہا ہے۔ ملک پاکستان کے اندر کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جیسے دین کے لیے محنت کرنے کی جماعتیں وہاں پر موجود ہیں، اسی طرح قادیانی لڑکے اور قادیانی لڑکیوں کی جماعتیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ آپ کے لاہور کے اندر یونیورسٹی آف لاہور ہے، باقاعدہ قادیانی عورتوں کی جماعت یہاں پر موجود ہے، مسلمان لڑکیوں پہ سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتی ہیں، اور ان کے ایمان کو خراب کرنے، ان کے ایمان میں شک ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کراچی چلے جائیں تو آئی بی اے یونیورسٹی، وہاں پہ منظم ان کی جماعت ہے۔ اسلام آباد میں دیکھیں تو ادھر کی یونیورسٹیز کے اندر قادیانیوں کا کام ہے۔ تو قادیانی جیسے مسلمان اسلام کے لیے محنت کرتے ہیں، ویسے ہی قادیانی کافر یہ اپنا کفر مسلمانوں کے اندر پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع ختم نبوت کے حوالے سے ہے اور آج کا موضوع ختم نبوت کے دلائل قرآن مجید سے، اس پہ انشاءاللہ بات کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے دو بنیادی باتوں کو یاد رکھیے گا کہ قادیانی دو سوالات کرتے ہیں اور دونوں سوالات یہ نبوت اور ختم نبوت سے متعلقہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو نبوت جاری ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت بند ہے، نبوت جاری نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہیں گے نبوت اور رسالت عطا فرما دیں گے۔ اور اس کے اوپر قادیانی استدلال کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور کہتے ہیں استدلال یہ ہے کہ جیسے بارش اللہ کی رحمت ہے۔ اب کوئی مسلمان یہ بات تو اللہ سے نہیں کرے گا کہ اللہ اپنی رحمت کو بند کر دے، جیسے بارش اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ اپنی رحمت کو ختم کر دے، اپنی نعمت کو بند کر دے، ختم کر دے۔ تو جیسے اس نعمت کے جاری ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اسی طرح قادیانی کہتے ہیں کہ بارش سے بڑھ کر نبوت اللہ کی رحمت ہے، اس کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ اس وقت امت میں بگاڑ کا زمانہ ہے، آپ کسی نہ کسی کو یہ رحمت عطا فرماتے۔ باقاعدہ قادیانی یہ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ان کے مربی تو یہ بات کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہی بس اللہ کا آخری نبی تھا، لیکن قادیانی عوام الناس جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ قیامت تک نبوت اللہ نے جاری کی ہوئی ہے، اللہ کسی کو بھی نبوت عطا فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
قادیانی کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اسے 4 درجات ملتے ہیں. یا اللہ اس کو نبوت دیں گے، مقام صدیقیت دیں گے، مقام شہادت دیں گے، یا مقام صالحیت عطا فرمائیں گے. تو قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت سے ثابت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو نبوت عطا فرما دیں گے. حالانکہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا، یہ آنے والے موضوعات میں انشاءاللہ اس آیت کو بیان کیا جائے گا، وہاں پہ تفصیل سے قادیانیوں کی اس دلیل کا انشاءاللہ رد بھی کریں گے. لیکن قادیانی اس نبوت کو رحمت کی بنیاد بنا کر کہ یہ رحمت ہے لہٰذا رحمت جاری ہونی چاہیے، بند نہیں ہونی چاہیے، قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے. تو سب سے پہلی بات یہ قادیانیوں کا اعتراض، اس کا جواب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے جیسے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے اور رحمت جاری رہنی چاہیے. تو یہاں پر یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا یہ جو قادیانی نبوت کے اجرا پہ استدلال کر رہے ہیں 1300 سال کے مفسرین نے یا محدثین نے اس طرح کی بات کی ہے یا نہیں کی؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر تقریباً 1300 سال کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی دنیا کے اندر آیا. اس دور کے درمیان میں 1300 سال کا عرصہ گزر، تقریباً 1350 سال کا. اس دوران بڑے بے شمار مفسرین آئے، بے شمار محدثین آئے. آج تک کسی ایک بھی مفسر اور محدث نے نبوت کے اجرا کے اوپر اس طرح کا استدلال نہیں کیا ہے. اس سے ثابت کیا ہوا؟ پہلا جواب یہ ثابت یہ ہوا کہ پہلے ساری امت کا عقیدہ تھا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ یہ بند ہو چکا ہے، نبوت جاری نہیں ہے. اور یہ عقیدہ کہ نبوت کے اجرا والا عقیدہ یہ قادیانیوں کے ہاں ہے، اس سے پہلے یہ امت کے اندر ملتا کوئی نہیں ہے. دوسری بات کہ اگر بارش کی بات قادیانی کرے کہ جیسے بارش اللہ کی رحمت ہے، رحمت جاری رہنی چاہیے، بند نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اگر بارش زیادہ ہو، طوفان کی شکل اختیار کر لے تو پھر وہ باعث رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے، کہ وہ باقاعدہ پھر الٹا نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس پہ بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا. اور تیسرا جواب ہم قادیانیوں کو یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر تو مطلقاً نبوت جاری ہے، غیر شرعی نبوت، غیر شرعی نبی اگر دنیا میں آ سکتے ہیں تو پھر تشریعی نبوت تو یہ بطریق اولا جاری ہونی چاہیے. یعنی اگر مطلقاً عام نبوت یہ اللہ کی رحمت ہے تو تشریعی نبوت، نئے احکامات کا آنا، نئی کتاب کا دیا جانا، نئے رسول کا دنیا کے اندر آنا، یہ تو بطریق اولا اللہ کی رحمت ہوگی، پھر اس کا بھی اجرا مان لیا جائے کہ وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ کی رحمت تو ہے لیکن وہ نبوت بند ہو چکی ہے، یعنی تشریعی نبوت بند ہے. تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ جن آیات اور احادیث سے آپ تشریعی نبوت کو بند کرتے ہیں انہی آیات اور احادیث سے غیر تشریعی نبوت بھی بند ہوتی ہے. تو یہ قادیانیوں کا پہلا اعتراض ہے. قرآن مجید سے دلائل سمجھنے سے پہلے قادیانی اعتراض کیا کرتے ہیں، استدلال کیا کرتے ہیں، ان کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس مسلمان مرد نے یا عورت نے فتنے کے خلاف کام کرنا ہے اس فتنے کے مزاج کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر فتنے کا مزاج سمجھ میں نہ آئے تو اس کے خلاف کام کرنا یہ آسان نہیں ہے بلکہ بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے. تو قادیانیت کا مزاج جس کو سمجھ آ جائے وہ آسانی سے ان کے رد پہ کام کرتا ہے. تو قادیانی آیات پیش کرنے سے پہلے یہ عقلی اعتراضات کرتے ہیں. ان میں سے پہلی بات نبوت کے جاری ہونے کی تھی، بارش والی مثال تھی، میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دوسری بات قادیانی استخارے کا جال ڈالتے ہیں. ہماری ایک قادیانی سے ملاقات چل رہی تھی تو اس کے اندر اس قادیانی نے یہ بات کہی، وہ کہنے لگا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، وہ بندہ مسلمان نہیں تھا بلکہ کافر تھا. تو اس پہ قادیانی نے یہ اعتراض کیا، یہ اس نے دلیل پکڑی. وہ کہنے لگا کہ آپ استخارے کو مانتے ہیں کہ استخارہ کرنا یہ سنت عمل ہے؟ ہم نے کہا کہ بالکل، استخارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ کیا جاتا ہے. تو اس پر قادیانی نے یہ دلیل پکڑی. وہ کہنے لگا کہ جناب آج رات سونے سے پہلے، اس نے کہا کہ آپ استخارہ کر کے دیکھ لیں. اور اس کے اوپر دلیل کیسے دے رہا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ اگر علماء سے جا کے پوچھیں گے مرزا قادیانی کے بارے میں تو علماء تو کہیں گے مخالفت میں ہیں، وہ کہیں گے کہ وہ کافر تھا.
آپ اگر کسی قادیانی سے جا کے پوچھیں گے تو وہ مرزا قادیانی کے حق میں بولے گا. تو ہر بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن استخارہ کرنا تو اللہ سے مشورہ کرنا ہے. نہ آپ مسلمانوں کے علماء سے پوچھیں، نہ آپ قادیانی یا قادیانیوں کے مربیوں سے جا کے پوچھیں. آپ صرف براہ راست اللہ سے مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں کہ اللہ آپ ہمیں بتا دیں کہ مرزا قادیانی آپ کا نبی تھا یا نہیں تھا. آج ملک پاکستان کے اندر اکثر یونیورسٹیز سے اس طرح کے کیس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ قادیانی لڑکے یا لڑکیاں وہ مسلمانوں کو استخارے کی دعوت دیتے ہیں کہ تم استخارہ کرو، تم صرف اللہ سے مشورہ کرو، کہ ہر انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو کبھی غلط بات نہیں کرے گی. تو تم اللہ سے مشورہ کرو، استخارہ کر کے دیکھو، جو اللہ تمہیں بتائیں تم اس عقیدے کو اپنا لینا. استخارے کا جال ڈالتے ہیں. تو وہ قادیانی کہنے لگا کہ آپ رات سونے سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا کریں، اللہ سے پوچھیں کہ اللہ آپ مجھے بتا دیں کہ مرزا قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہے یا نہیں ہے. کہتے یہ آپ اللہ سے دعا کرنا، نعوذ باللہ. اور کہتے پھر سو جانا، پھر آپ کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما دیں گے. حالانکہ مفتیان کرام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ استخارے کے لیے سونا تو دور کی بات ہے، استخارے کی دعا مانگنا، 2 نفل پڑھنا تو یہ تو بات کی باتیں ہے. جب کوئی مسلمان عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کر استخارہ کرنے کے لیے وضو کرنا شروع کرتا ہے، یہ مسلمان اسی وقت دین اسلام سے نکلتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے. یہ اسی وقت کافر ہو جائے گا. نماز تو بعد کی بات ہے، دعا مانگنا، سونا، خواب کا آنا، نتیجہ نکالنا، یہ ساری باتیں بعد میں ہیں. لیکن سب سے پہلے جب سے وضو شروع کرتا ہے یہ اسی وقت دین اسلام سے نکلتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ استخارہ کرنا یہ شک کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور عقائد و نظریات کے اندر استخارہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ سے مشورہ کس بات کا ہے؟ اگر کوئی اللہ کا منکر ہمیں یہ کہے کہ آپ استخارہ کریں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اس پہ استخارہ تو نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی قرآن کا منکر کہے کہ قرآن پہ استخارہ کرے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو اس پہ استخارہ تو نہیں ہوگا. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ جیسے اللہ کی وحدانیت پہ استخارہ نہیں، قرآن کی حقانیت پہ استخارہ نہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ بھی استخارہ نہیں کیا جا سکتا. اور جو استخارہ کرے گا وہ اسی وقت مسلمان نہیں رہے گا بلکہ اسی وقت کافر ہو جائے گا. ایسے کئی کیس ہمارے سامنے آئے. کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ قادیانی کی باتوں میں آئے اور انہوں نے رات کو استخارہ کیا اور صبح اٹھے تو کہنے لگے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت نورانی چہرے والا بندہ خواب میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ واقعتاً یہ قادیانی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے، نعوذ باللہ. تو وہ کہنے لگے کہ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ سے رہنمائی کو لیا ہے اور اللہ نے ہمیں یہ خواب دکھایا ہے، رہنمائی رہبری کی ہے، تو اس لیے ہم نے اب مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ خواب کے اندر شیطان آتا ہے. ایک بڑے اللہ والے تھے، ان سے کسی نے سوال کیا، اس بندے نے استخارہ کیا، قادیانی ہو گیا. وہ اللہ والوں کی خدمت میں گیا تو جا کر کہنے لگا کہ اللہ نے میری رہنمائی کی ہے، خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اشارہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی نبی ہے، تو میں نے اس وجہ سے اس کو نبی مانا، نعوذ باللہ. تو بزرگوں نے عجیب جملہ فرمایا، فرمانے لگے کہ دیکھو جس وقت تم نے استخارہ شروع کیا تھا، جب تم نے عمل شروع کیا تو تم اسی وقت دین اسلام سے نکل چکے تھے، تم اس وقت کافر ہو چکے تھے، اور پھر تمہارے کفر پر تمہیں مضبوط اور پکا کرنے کے لیے خواب کے اندر شیطان آیا اور اس نے آ کے تمہیں بہکا دیا ہے. اور جب تم کفر میں داخل ہوئے تو خواب کے اندر کوئی اللہ کا ولی تو نہیں آنا تھا، وہ تو پھر شیطان ہی تمہارے خواب کے اندر آنا تھا. تو شیطان نے آ کر تمہاری ایمان کا بیڑا غرق کروا دیا ہے، وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا. تو یہ 2 باتیں ہمارے ذہن کے اندر رہنی چاہیے نبوت، ختم نبوت کے حوالے سے، کہ یہ 2 بنیادی اعتراضات یہ اشکالات قادیانی کرتے ہیں. ایک تو نبوت کے اجرا کا کہ بارش اللہ کی جیسے رحمت، کس طرح نبوت اللہ کی رحمت، اس کا جواب ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اور دوسرا استخارے کا جال ڈالتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے، خاص طور پر ہمارے اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں جو افراد کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں، ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے تاکہ ہر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، اپنے ایمان پر پہرا دے سکے، ختم نبوت کے عقیدے سے وابستہ رہ سکے. تو یہ 2 باتیں ہیں. بہرحال عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے
ہم جو دلائل کو بیان کرتے ہیں وہ دلائل ہم 4 اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت از روئے قرآن مجید، کہ قرآن مجید سے ختم نبوت پر دلائل کیا ہے۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت از روئے احادیث مبارکہ، کہ احادیث مبارکہ سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نمبر 3، اجماع امت، کہ اس کو عقیدے کے اوپر امت کا اجماع بھی ہے۔ اور نمبر 4، ہم مرزا قادیانی کی کتابوں سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ پہلے مرزا قادیانی ختم نبوت کا قائل تھا، عقیدے کو مانتا تھا۔ مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ اور مرزا قادیانی نے یہ بھی لکھا، کہتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا بلکہ کافر اور مرتد سمجھتا ہوں۔ تو جب بھی قادیانی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ 4 طرح کے دلائل ان کے سامنے رکھتے ہیں، قرآن مجید سے، احادیث سے، اجماع امت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور چوتھی بات مرزائیوں کے اپنے گھر کی ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی دعوی نبوت کرنے والوں کو کافر سمجھتا تھا۔ لہٰذا ثابت کیا ہوتا ہے کہ جیسے مرزا قادیانی قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، اجماع امت کی روح سے کافر ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مرزا قادیانی اپنے فتوے کی روح سے بھی کافر اور مرتد ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم ختم نبوت کے اوپر استدلال کرتے ہیں، اور قادیانیوں سے خاص کر جب گفتگو ہو تو ان کو ان 4 دلائل کے ذریعے سے ان کو قائل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ختم نبوت کے دلائل قرآن مجید سے۔ عقیدہ ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 100 آیات کو نازل بیان فرمایا ہے۔ 100 آیات ایسی ہیں کہ جو ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل کے اندر ان آیات کو اکٹھا بھی کیا ہے کہ ان آیات سے کیسے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کی آخری نبی ہے۔ انہوں نے تمام آیات کو اکٹھا کیا ہے۔ تو انہی آیات میں سے چند آیات آج انشاءاللہ اس کا کچھ مذاکرہ ہوگا۔ سب سے پہلی آیت کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ یہ ختم نبوت کے اوپر ہماری پہلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی وحی کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اگر اسلوب قرآن کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی نبوت، رسالت اور ان پر بھیجے جانے والی وحی کو بیان فرمایا۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پہلے جتنے انبیاء بھی دنیا کے اندر تشریف لائے، ان تمام انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا کیے، ان احکامات کے اندر کسی جگہ بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ ان احکامات کو آخری احکامات کہہ کر اللہ نے بیان کیا ہو۔ یعنی اس کے اندر کوئی دیوار نہیں بنائی گئی کہ اس کے بعد جو ہے وہ اور کوئی حکم نہیں آئے گا، بلکہ جیسے جیسے انبیاء آتے تھے، انبیاء دنیا میں مبعوث ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نئے انبیاء کو نئے احکامات دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ دین کی حفاظت کے لیے 2 باتوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے۔ خاص طور پہ دین کی بات کی جائے تو نمبر 1 اشاعت دین ہے، نمبر 2 حفاظت دین ہے۔ اشاعت دین کی بات کرے، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت کرنا، تو یہ پہلے انبیاء کے ذمہ تھا۔ امت میں بگاڑ آتا تھا، اللہ نبی کو بھیجتے تھے، نبی آ کر تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ اور اگر حفاظت کی بات کی جائے تو پہلی وہ احکامات کی حفاظت کا سلسلہ کوئی نہیں تھا، یعنی قوم جیسی بگڑتی تھی تو نئے نبی آ کر وہ تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ تو حفاظت ایک ایسے بنیاد کے اوپر کہ اس کے اوپر کہا جائے کہ اس کے بعد اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر حکم ہی کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر تذکرہ پہلی کتابوں میں ملتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں تو سابقہ انبیاء کو جتنی شریعت جو ملی، جو دین ان کو دیے گئے، تو اس کے اندر اشاعت کا تذکرہ تو ملتا ہے لیکن حفاظت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر قرآن مجید کی بات کریں تو اس کے اندر جہاں اشاعت کا تذکرہ ہے وہاں پہ حفاظت دین کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور قرآن اور حدیث ہی دین اسلام کی بنیاد ہے۔
تو جب قرآن و حدیث کی اللہ نے حفاظت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورے دین اسلام کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی، تو وہ یہودی حضرت عمر کو کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، آپ اگر اپنی کتاب مقدس کو دیکھیں، آپ اگر قرآن کو پڑھیں تو اس میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ آیت آپ لوگوں کے بجائے ہم یہودیوں کے اوپر اللہ نازل فرما دیتے تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو جشن کا دن بنا لیتے، ہم ہر سال اس دن میں جشن منایا کرتے اگر یہ آیت ہمارے اوپر اللہ نازل فرماتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا بھئی کون سی آیت؟ تو یہودی کہنے لگا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے ہم نے اسلام کو وہ پسند کیا ہے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم جشن مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہم اس روز کو تو دور کی بات، ہم تو بلکہ اس وقت کو بھی جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ جمعے کا دن تھا اور عرفہ کی شام تھی، یوم عرفات، عرفہ کی شام تھی اور وہ جمعے کا دن تھا۔ تو اس آیت سے اس یہودی کے اس قول سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پہلے زمانوں کے اندر اکمال دین کا تذکرہ نہیں تھا، پہلے ادیان کے اندر اکمال دین کا تذکرہ نہیں ملتا کہ دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تو دین کا اکمال، دین کو مکمل کرنا، یہ صرف دین اسلام کے اندر ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو پہلی آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وحیوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 4 ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس آیت سے ہم استدلال کیسے کرتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو وحیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی، اور دوسری وہ وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ بلکہ ایک جگہ قادیانیوں سے بات چیت چل رہی تھی تو ہمارے استاد صاحب مولانا انیس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک قادیانی مربی سے بات کر رہے تھے، تو حضرت نے اس کے سامنے یہ دلیل بیان کی کہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر دو وحیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور باقاعدہ حضرت نے اس کو پھر چیلنج بھی کیا کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم تیسری وحی کا تذکرہ مجھے قرآن سے نکال کے دکھاؤ، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے تیسری وحی کا تم مجھے ثبوت دکھا دو تو ہم بھی پھر تمہاری بات کو مانیں گے۔ لیکن وہ ثبوت دے ہی نہیں سکتا، وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر تیسری وحی کا تذکرہ نہیں ہے، دو وحیوں کا تذکرہ ہے کہ اس وحی پر ایمان لایا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، اور اس وحی پر ایمان لایا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سابقہ انبیاء کی طرف اللہ نے کی۔ اگر تو بعد میں نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ پھر یوں فرماتے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک، کہ ایمان والوں کی علامت، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو ان وحیوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل کی گئی، آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل کی گئی، اور جو آپ کے بعد والے انبیاء پہ نازل کی جائے گی۔ پھر اللہ اس طرح فرماتے، لیکن اللہ نے بات کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو نبوت اور وحی کا سلسلہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائیں گے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آتے تھے وہ اپنے اوپر وحی کی ایمان کی ترغیب چلاتے تھے، اپنے سے پہلے انبیاء پر وحی کی ایمان کی ترغیب چلاتے تھے، اور اپنے بعد والوں کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ لیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ بشارت دینے والے ہیں ایسے رسول کی، تو فرمایا کہ میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو سابقہ انبیاء اپنے آنے والے نبی کے بارے میں خود پیشن گوئی فرما دیا کرتے تھے کہ تم میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، جس بات کا میں تمہیں ترغیب چلاتا ہوں اس کو مانو، لیکن میرے بعد جو نبی آئیں گے ان پر ایمان لے کر آنا بھی تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی،
کہ بے شک نبوت اور رسالت یہ منقطع ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ ہی اللہ کسی کو نبوت عطا فرمائیں گے نہ ہی کسی کو رسالت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ختم نبوت کے اوپر ہماری دلیل ہے۔ اس کے اوپر قادیانی پھر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ اس آیت میں بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، قادیانی کہتے ہیں یہ جو لفظ آخرت ہے اس سے مراد جو ہے وہ دوسری نبوت ہے، بعد میں آنے والی نبوت۔ آخرت لفظ آخرہ سے یہ بعد والی نبوت مراد لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ حالانکہ یہ کوئی دلیل ایسی قادیانیوں کی نہیں بنتی، یہ ان کے بے وقوفی کی دلیل ہے، لیکن یہ نبوت کی دلیل تو کوئی نہیں بنتی۔ لیکن پھر بھی ہم اس کا جواب قادیانیوں کو دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس سے مراد دوسری نبوت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 162 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو اجر عطا کیا جائے گا وہ کس وجہ سے ان کو ملے گا، اللہ نے ان باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان کے اندر بڑے پکے مضبوط علم والے جو ان کے اوپر اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا، جو آپ سے پہلوں کے اوپر نازل کیا گیا، نماز کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر اور آخرت کے دن پر، والیوم الآخری۔ تو یہاں بھی اللہ نے لفظ آخری بیان فرمایا، اس سے مراد بھی قیامت کا دن ہے، اس سے مراد بھی نبوت نہیں ہے۔ اور کئی آیات کو دیکھ لیں، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت وبالآخرۃ هم یوقنون، اس آیت کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، بالآخرت ای بالبعث والقیامت والجنت والنار، فرماتے ہیں کہ اس آخرت سے مراد یہ دوبارہ مبعوث ہونا ہے قیامت کے دن میں، یہ جنت اس کا تذکرہ ہے، جہنم، یعنی اس کے استدلال میں ان چار لفظوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ آخرت سے مراد یہ آگے والی زندگی ہے، اس سے مراد وہ دوسری نبوت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اس کے اوپر اور قرآن کی جیسے ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اب کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہاں پہ لفظ آخرت سے مراد دوسری نبوت ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو آیات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، یہ ساری آیات ہم قادیانیوں کے اس رد پہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کسی قادیانی کو اسلام کی دعوت دینی ہو تو وہاں پر یہ ختم نبوت کے قرآن سے دلائل کو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ باتیں قادیانی کے لیے عقیدہ سمجھنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں کہ ختم نبوت کے دلائل کو بیان کیا جائے۔ تو لفظ آخرت کے اوپر قادیانیوں کا یہ اشکال تھا، اس کا جواب بیان کیا گیا۔ ختم نبوت کے اوپر دوسری دلیل، دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے رب آپ ان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیجیں جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، ان کو تعلیم دے، ان کو پاکیزہ کرے۔ اور بے شک تیری اور صرف تیری ہی وہ ذات ہے کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی اولادوں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرما دیں کہ جو آپ کی آیات کی تلاوت کرتا ہو اور حکمت اور تزکیہ اپنی امت کا کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا فرمائی، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے خود بھی فرمایا تھا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔
یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو بے شمار انبیاء آئے، کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے نہیں تھے؟ تو یہاں پر یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے کہ جن کے سلسلے کا اختتام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بنو اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آیت بھی قرآن مجید کی دلیل ہے۔ اب اس دلیل کے اوپر قادیانی اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اعتراض کس طرح سے کرتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اس سے استدلال اگر دیکھا جائے، جیسے کہ بات کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی، تو قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے نبی علیہ السلام کی نبوت مراد نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں ایک ایسے رسول کی کہ جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اس پہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کا اصل نام وہ احمد تھا، نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کا تذکرہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قادیانی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، تو ہم اس کا جواب بھی کئی اعتبار سے پیش کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1300 سال کے جتنے مفسرین آئے، جتنے محدثین آئے، جتنے مجددین آئے، ہم ان کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس آیت سے کیا استدلال کیا ہے۔ اگر تو وہ اس طرح کی بات کرے تو کہ اس سے اجرائے نبوت کے عقیدے کو بیان کریں تو پھر اس بات کو دیکھا جائے گا۔ حالانکہ 1300 سال کے مفسرین کو دیکھا جائے تو پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ لفظ احمد سے مراد یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انا محمد و انا احمد، کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک احمد تھا۔ اور اگر مرزا قادیانی کو دیکھا جائے تو مرزا قادیانی کے بارے میں جو قادیانی کہتے ہیں کہ اس کا نام احمد تھا، یہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ اس نے خود اپنی کتابوں میں اپنا نام غلام احمد رکھا ہے۔ تو مرزا قادیانی کا نام احمد نہیں تھا بلکہ غلام احمد تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہماری تیسری دلیل، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت نمبر 158 ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کے اندر آتے تھے وہ خاص وقت کے لیے یا خاص اپنی قوم کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ اللہ نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اسی طرح وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے وہ سارے آ کر اپنی قوم کے اندر یہی اعلان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ وہ محدود امت، محدود قوم قبیلے کے لیے آتے تھے، محدود زمانے کے لیے، محدود علاقوں کے لیے آتے تھے، محدود وقت کے لیے آتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے انسانوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، فرمایا کہ مجھے تم سب کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
کہ مجھے تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو پہلے تمام انبیاء وہ کچھ وقت کے لیے دنیا کے اندر آتے تھے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ حضرت بنی اسرائیل کے اعتبار سے بات کی جائے تو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 4000 انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کی عمر کو دیکھا جائے تو 950 سال، 1000 سال تو ان کی عمر بنتی ہے، تبلیغ کا زمانہ بنتا ہے، یعنی کئی انبیاء ایسے تھے کہ جن کو کئی 100 سال اللہ نے تبلیغ کا موقع دیا ہے۔ تو 1500 سال گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک۔ موسیٰ علیہ السلام کے پچھلے دور کو دیکھ لیا جائے تو لیکن انبیاء کی تعداد تقریباً 4000 ملتی ہے، تو یہ 4000 انبیاء اتنے سے عرصے کے اندر کس طرح آ گئے؟ تو اس کا جواب باقاعدہ اس پہ بڑی تفصیل سے علماء نے بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ علاقے کے اعتبار سے نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ لاہور ہے تو لاہور کے اندر ایک نبی ہوں گے، پھر آگے شیخ پورہ کا علاقہ ہے، قصور کا علاقہ ہے، پھر فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، یعنی ہر علاقوں کے اعتبار سے وہ نبی دنیا کے اندر محنت کیا کرتے تھے، اور ایک وقت میں روئے زمین کے اوپر سینکڑوں انبیاء بھی موجود ہوا کرتے تھے، اپنی اپنی امت کے اندر دعوت کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی وہ ساری قیدوں کو ختم کر دیا گیا، تمام جہانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام مکانوں کے لیے، اور تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1.25 لاکھ انبیاء پر 6 بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے۔ ونصرت بالرعب، اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ وأحلت لی الغنائم، مال غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا گیا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ پوری روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا۔ حالانکہ پہلی امتیں جو عبادت کرتی تھی وہ صرف اپنی مساجد میں، عبادت خانوں میں جا کے عبادت کرتی تھی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی گئی کہ پوری روئے زمین کو سجدے کی جگہ بنایا گیا، کہ مسلمان راہ چلتے کہیں بھی جا رہا ہو، مسجد نہ ہو تو راستے میں نماز کا وقت ہو تو وضو کر کے کسی بھی جگہ نماز کو ادا کر سکتا ہے، اللہ نماز قبول فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمام انبیاء میں اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ ارسلت الی الخلق من الجن ومن الانس، کہ اللہ نے مجھے جنات اور انسانوں میں، یعنی مخلوقات میں سے جنات اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو اگر پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک یہودی وہ مردہ گو کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کی نبوت کو تب مانوں گا جب یہ گو بھی آپ کی نبوت پر گواہی دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے سوالات کرنے شروع کیے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس گو کے اندر جان پڑنا شروع ہو گئی، حالانکہ مردہ گو تھی، اس کے وہ پنجوں، ان کے ناخنوں پنجوں کے اندر جان آئی، اس نے اپنے پنجوں سے اپنے آپ کو سہارا دیا اور اپنی گردن کو اٹھا کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ اے گو، اس کائنات کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ تو اس گو نے جواب دیا کہ کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عبادت کس کی جائے؟ اس نے کہا کہ عبادت اس کی جائے جو مجھے آپ کو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر تیسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ تو اس گو نے جواب دیا کہ انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو تمام مخلوقات کی طرف اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ پتھروں کی بات کرتے ہیں، جمادات کی بات کریں، نباتات کی بات کریں، حیوانات کی بات کریں، ابو جہل ہاتھ میں پتھر لے کر آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ اگر یہ آپ بتا دیں کہ میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں پتھر ہیں، بلکہ اس سے یہ فرمایا
کہ ابو جہل میں یہ بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ کی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں؟ تو اس پہ وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. اس نے کہا اگر میرے ہاتھ کی چیز بتا دے کہ آپ کون ہیں تو اس سے بڑھ کے کون سی بات ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہاتھ کو کھولا تو ہم نے ابو جہل کے ہاتھوں میں پتھروں کو دیکھا کہ پتھروں کے اندر حرکت آ رہی تھی اور ادھر سے آوازیں نکل رہی تھی کہ انت رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو پتھر بھی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں دو پتھر تھے، ایک کا نام متکلم تھا، ایک کا نام متقا تھا. ایک کا نام متقا وہ اس وجہ سے رکھا کہ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے، اس کا نام متقا رکھ دیا تکیے سے، سہارا لگانے سے. اور دوسرے کا نام متکلم تھا کہ جب نبی علیہ السلام صدیق کے گھر میں جاتے تھے تو وہ پتھر نبی علیہ السلام سے باتیں کیا کرتا تھا، تو اس کا نام متکلم رکھ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اور صرف اپنے زمانے کے اعتبار سے نہیں، یہ آج کے دور کے کئی فتنے ایسے ہیں جو قرآن کی کئی آیات کے بارے میں استدلال کرتے ہیں، جیسے جاوید احمد غامدی ہے اور یہ پرویز احمد غلام پرویز ہے، منکرین حدیث کا فتنہ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کئی آیات ایسی ہیں کہ جو صرف نبی علیہ السلام کے زمانے تک محدود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا تھا یا آپ کے صحابہ کو مخاطب کیا جاتا تھا، اور آنے والی امت کو مخاطب نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ آیات ان کے لیے نہیں ہے. تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا، حالانکہ قرآن تو پوری امت کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا. لیکن اگر بات ختم نبوت کی جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا رسول من ادرکت حیا ومن یولد بعدی، کہ میں اس کے لیے بھی رسول ہوں کہ جس کو میں نے اپنی زندگی میں پا لیا، اور اس کے لیے بھی اللہ کا رسول ہوں جو میرے بعد دنیا کے اندر پیدا ہوگا. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے. بہرحال یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو تقریباً 5 سے 7 منٹ اس کا تکرار کر لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت کو بیان کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کی یہ 4تھی آیت ہے جس سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ استدلال کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں، مصدق لما معکم، اور تمہاری وہ کتاب و حکمت کی تصدیق کرتے ہوں، تو تم نے کیا کام کرنے ہیں؟ لتؤمنن به ولتنصرن، تم نے ضرور بھی ضرور ان پر ایمان لے کر آنا ہے اور ان کے دین کی مدد کرنی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک وعدے کا تذکرہ فرمایا ہے. اگر قرآن مجید کی مختلف تفاسیر کو پڑھا جائے تو تفاسیر کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ وعدہ دو مرتبہ لیا گیا ہے. نمبر 1، عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا، الست بربکم، اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا، تو سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا. تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں سے ایک یہ وعدہ بھی لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم انبیاء میں سے اگر کوئی نبی دنیا کے اندر موجود ہوں گے، یعنی اپنے نبوت کے جو منصب نبوت ان کو عطا کیا ہوگا، اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوں گے، پھر تمہارے دنیا کے اندر ہوتے اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو جو نبی اس وقت دنیا میں موجود ہوں گے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 کام کریں گے. اس پہ اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں کہ تم وعدہ کرو کہ تم یہ پھر 2 کام کرو گے.
پہلا وعدہ یہ کہ تم ضرور میرے آخری نبی پر ایمان لے کر آؤ گے، اور دوسرا وعدہ یہ کہ تم ان کے دین کے لیے مدد کرنے والے ہوگے۔ تو یہ آیت ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو نبی دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے یہ وعدہ دوبارہ لیا تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے آخری نبی دنیا کے اندر آ جائے تو تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ اور اگر اس آیت کے اندر آپ غور کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ثم جاءکم رسول، یہ جو لفظ ثم کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ ثم جو ہے وہ تراخی مہلت کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہ عربی کے اندر ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ جاء ان القوم ثم زید، کہ قوم کے سارے افراد آئے، میرے پاس قوم کے سارے افراد آئے اور پھر زید بھی آیا۔ حالانکہ زید کو قوم کے اندر شمار کر کے بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن قوم کے افراد کو الگ رکھا ہے، اور اس کے بعد زید کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے زید کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ثم جاءکم رسول سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بتلانا مقصود تھا کہ سارے انبیاء کے اندر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو اس بات سے ان کی اہمیت بڑھتی ہے کہ پھر تمام نبیوں پر ضروری ہے کہ وہ ان کی اقتداء کریں گے، ان کی بات کو مان کر چلیں گے، ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو پھر نبیوں نے کیا کہا؟ یعنی اگر عالم ارواح کی بات کی جائے تو نبیوں کی روح سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا اقرر تم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ کیا ان دونوں باتوں کو مانو گے، اس کا وعدہ پورا کرو گے؟ تو تمام انبیاء کی روحوں نے کیا جواب دیا؟ اقررنا، کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لے کر آئیں گے، ان کے دین کی مدد بھی کریں گے۔ یعنی اگر ہم نے ان کا زمانہ پا لیا، ہمارے زمانے میں آ گئے، تو ہم اپنی نبوت کو، شریعت کو چھوڑ دیں گے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت کی اتباع کرنی شروع کر دیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہ بس تم سب پھر گواہ بن جاؤ اور میں بھی گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو اس وقت نہ کوئی دین باقی رہے گا، نہ کوئی شریعت باقی رہے گی، نہ کوئی حکم باقی رہے گا، بلکہ جو دین، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، اسی کے مطابق اب آئندہ ساری انسانیت کے لیے عمل کرنا لازم ہوگا۔ اس کے اوپر قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر لفظ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ جو وعدہ اللہ لے رہے ہیں یہ اللہ تمام نبیوں سے لے رہے ہیں۔ اور قادیانی کہتے ہیں کہ اس میں لفظ النبیین، یہ الف لام استغراقی ہے۔ لفظ النبیین میں جو الف لام ہے یہ الف لام استغراقی ہے، اور یہ تمام کا ترجمہ اس میں کیا جائے گا۔ اور چونکہ اللہ نے النبیین کا لفظ فرمایا ہے تو تمام نبی اس کے اندر داخل ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے نبی تھے، تو آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر ایمان لانے کی بات کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اپنی امت کو سابقہ انبیاء کے اوپر ایمان لانے کی ترغیب دیا کرتے تھے، وہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اوپر ایمان لانے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی اصولی ہے کہ جو نبی باقی انبیاء کی نبوت اور رسالت کو مانتے تھے، وہ اپنی نبوت اور رسالت کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے تھے، کیونکہ تمام کی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ جب ہم نے سب نبیوں سے عہد لیا، وَمِنْكَ، اور ہم نے آپ سے بھی عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا، آپ سے عہد لیا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور آپ سے اور تمام انبیاء سے ہم نے یہ وعدہ لیا تھا، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود نبی علیہ السلام کا بھی اس میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے بھی ہم نے یہ وعدہ لیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے باقی انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے کر آتے تھے، اسی طرح اپنی ذات کے اوپر، اپنی نبوت کے اوپر بھی ایمان لے کر آتے تھے۔
اس کے اندر ایک دوسرا ایک سوال اٹھتا ہے، قادیانی یہ جسارت کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس کے اندر ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ جو بعد میں آنے والے ایک رسول کا تذکرہ ہے، اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال اس کا جواب بھی پہلے ایک بار بیان کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی اس کا مصداق نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس اصول کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ 1300 سال کے جتنے مفسرین ہیں، یہ میں نے اپنی گفتگو میں تقریباً تیسری مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے، اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ قادیانی سے جب بھی کسی موضوع کے اوپر گفتگو ہو اور قادیانی اس موضوع کے اوپر جو بھی قرآن کی آیت پڑھے، اگر آپ نے قادیانی کو اس اصول کے اوپر پکا کر لیا کہ ترجمہ نہ تمہارا مانا جائے گا نہ میرا مانا جائے گا، بلکہ 1300 سال کے اندر جو مفسرین نے قرآن کی تفسیر کو، آیت کی تفسیر تشریح کو بیان کیا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ مفسرین کا عقیدہ کیا تھا۔ اگر آپ نے اس اصول کے اوپر قادیانی کو پکا کر لیا تو پھر سمجھے کہ قادیانی آگے استدلال نہیں کر سکے گا، کیونکہ کوئی ایک بھی مفسر ایسے نہیں ہے جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہوں، نعوذ باللہ۔ کوئی ایک بھی مفسر یا مجدد ایسے نہیں گزرے۔ تو اس وجہ سے میں اس بات کو بار بار بیان کر رہا ہوں کہ اس کا پہلا جواب ہم نے ان کو یہی دینا ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا قادیانی ہے۔ آئے ہم 1300 سال کے مفسرین کو دیکھیں، لیکن یہاں پر کوئی قادیانی یہ سوال کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے قادیانی یہ کہے، وہ کہے کہ جی ہم 1300 سال کے مفسرین کی بات کیوں کریں، قرآن آسان ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، ہم خود اس کا ترجمہ کرنا جانتے ہیں، ہم خود اس کو سمجھیں گے۔ تو یہاں پر بات یاد رکھیے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 288 پر، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 288 پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 13 صدیوں کے اندر ایسے مفسرین دنیا کے اندر آئے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تفاسیر کو بیان کیا، قرآن کے لیے خدمت کی، اور ایسی انہوں نے قرآن کی تفاسیر کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مفسرین کے ذریعے قرآن کے لفظی اور معنی الفاظ اور معنی کی حفاظت کی ہے، یعنی قرآن کو اللہ نے تحریف لفظی اور تحریف معنوی سے محفوظ رکھا ہے۔ تو خود مرزا قادیانی بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مفسرین کو پڑھنا پڑے گا۔ پھر دوسری عبارت میں مرزا قادیانی کہتے ہیں، جلد نمبر 3 ہے، غالباً صفحہ نمبر 98 اور 99 ہے، اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی۔ نمبر 2، دوسرا معیار یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث سے کی جائے گی، اور نمبر 3 وہ کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر وہ اقوال صحابہ سے کی جائے گی۔ تو ہم یہی بات قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ تم ہماری بات نہ مانو، کم از کم اپنے مرزا قادیانی کی بات تو مان لو کہ قرآن کی تفسیر مفسرین کے ذریعے سے دیکھ لو، یا نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے دیکھ لو، یا اقوال صحابہ کے ذریعے دیکھ لو۔ جو عقیدہ صحابہ کرام کا اور مفسرین کا ہوگا وہی عقیدہ ہم بھی مانیں گے، تم لوگ بھی مان لو۔ تو اس اصول کے اوپر قادیانی کو روک کے رکھنا ہے۔ اگر اس اصول کے اوپر اس کو روک لیا تو انشاءاللہ پھر وہ غلط استدلال آگے بیان نہیں کر سکے گا۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے جو بشارت دی گئی ہے مبشرا برسول یاتی من بعدی، اس اعتبار سے، اور ثم جاءکم رسول، اس نبی کے تذکرے کے اعتبار سے اس کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس سے مراد کسی اور کی نبوت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چند ایک آیات ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، پھر اس کے اوپر ایک دلیل قطعی ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ انشاءاللہ اس آیت کو اگلے سبق کے اندر بیان کر دیا جائے گا، مولانا منیر صاحب تشریف لائیں گے، وہ انشاءاللہ اس کو بیان کر دیں گے، اور پہلی آیات کے اندر جو کمی رہے گی اس کے اوپر بھی کسی کا کوئی سوال ہو وہ سوال ضرور کرے، انشاءاللہ حضرت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیں گے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، آگے امت میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔